بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد زين للناس حب الشهوات من النساء. محترم بزرگان دین، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھنے خواتین اسلام، تمام قسم کی مدح ثنا بڑائی کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و جزا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا۔ اس اللہ رب ذوالجلال کا میرے اور آپ کے اوپر بے انتہا شکر اور احسان ہے، اور اس کی توفیق اور اس کی نعمتیں ہیں جن کی بدولت میں اور آپ مسلمان ہیں، اور آج جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کروں گا سب سے پہلے اللہ تعالی ہم تمام کو حق باتوں کے اوپر اپنی زندگی کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جیسے یہاں بیٹھنے کی توفیق دی ہے جنت میں داخل ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں رکھنے جا رہا ہوں وہ فتنوں سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک بات فتنے، پہلے یہ بات بتا دوں پھر اس کے بعد میں اہم بات کی طرف آؤں، آج کے موضوع کی طرف۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے آزمائش کے طور پر، تو ہم جب زندگی گزارتے ہوتے ہیں تو سامنے ایسا نہیں ہے کہ راستہ آسان ہے جنت میں جانے کے لیے، ہموار ہے راستہ تمہارے کو جنت میں جانے کے لیے، ایسی بات نہیں ہے۔ مشکلیں تکلیفیں جھیلنا پڑتا ہے، حق بات کو اپنانا پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الجنت تحت السیوف، تلوار کی کانٹوں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ تکلیفوں کو آپ جب تک جھیلو گے نہیں، جب تک استقامت کو دکھاؤ گے نہیں، ثابت قدمی کو نہیں اپناؤ گے، جنت بھی نہیں ملنے والی۔ تو فتنے ہمارے سامنے ہی بہت سارے فتنے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ فتنوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو بھی جاننا ہے۔ کیوں جاننا ہے؟ اس لیے کہ میں اور آپ بچیں۔
जानने का मकसद ये हो कि ये गुनाह से मैं दूर रहूं, आप दूर रहें। हुदैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कान अन्नास यसअलूना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर, लोग जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं खैर के बारे में, अच्छाइयों के बारे में। वकुन्तु असअलुहु अनिश शर, मैं बुराई के बारे में सवाल करता, मैं फितनों के बारे में सवाल करता। क्यों? मखाफत अन युदरिकनी, इसलिए कि मुझे डर है कि कहीं वो उसमें ना पड़ जाऊं मैं, मुझे डर है कि वो फितना मेरे ऊपर ना आ जाए, मेरे ऊपर सवार ना हो जाए। तो ये पहली बात है मेरे और आपके लिए कि फितनों को हम देखना, जानना, परखना, ताकि उससे दूर रहें। अब आइए, जो असल फितना जो आज बहुत ज्यादा सर चढ़कर बोल रहा है, बहुत ज्यादा आम है, बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, बड़े क्या, छोटे क्या, मर्द क्या, औरतें क्या, सब इस फितने में मुब्तला है। वो है फितना, फितना है बेहिजाबी, बेपर्दगी का फितना। पर्दा बोलते हुए हमारे को क्या याद आता? औरत, औरत का बुर्का। मेरे भाइयों, खाली औरत ही नहीं, मर्द भी है इसमें। मर्द भी अपने आप को पर्दे में रखना, औरत का जो पर्दा है वो बहुत बहुत अहम है। अब मर्द भी पर्दा रखना, पर्दे में रहना, वो तो बुर्का फेरना नहीं है। जैसे औरत अपने आप को श्रृंगार के बाहर आती है, जिसकी वजह से लोग मैलान करते हैं, उसकी तरफ मुब्तला होते हैं, उसके फितने में पड़ जाते हैं, ख्वाहिशें दिल में जन्म लेती हैं और बड़े बड़े गुनाह हो जा रहे हैं। वैसे ही मर्द भी अपनी बेजा जीनतों को जाहिर करने लग जाए। जैसे बेहयाई को जब अपनाता है मर्द, तो उससे भी फितने होते हैं। औरत जब अपना रही बेहयाई को, फितने कैसे होते हैं? वैसे मर्द के लिए भी है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल जलाल कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरतुल आराफ की आयत है, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 26 है, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐ आदम की औलाद, तुम्हें शैतान फितने में ना मुब्तला कर दे। शैतान तुम्हारे जो बाबा आदम थी, उनको भी बहकाया है, उस वक्त से बहकाते आ रहा, उसका एक्सपीरियंस बहुत है। ये तुम्हें जान लेना चाहिए कि तुम्हारे बाप आदम को जन्नत से निकलवाया। कैसे निकलवाया? वो यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा अन सौआतिहिमा, यानी शैतान को फितने में डाल दिया। शैतान यानी दोनों को शैतान वसवसा दिया, बहकाया, फिसलाया, और दोनों की गलती है इसमें। लोग क्या करते मालूम? औरत की ज्यादा गलती बोलती है, औरतों को फितना बोलते टाइटल दे दिए हैं आज। कोई हकीकत नहीं, हालांकि शैतान ने दोनों को बहकाया। हाँ, पहला जो रास्ता अख्तियार किया, औरत की तरफ से अख्तियार किया। तो यहां बात ये भी हमारे समझ में आती है कि पर्दे में ज्यादा जो है औरत को रहना है। औरत अगर बेपर्दा हो गई तो उससे जो जरर, उससे जो तकलीफ, उससे जो मुआशरे में फितने, गुनाह, बेहयाई, बेशर्मी जो आम होती है, वो बहुत ज्यादा है मर्द के मुकाबले। इसीलिए अल्लाह ताला तंबीह करते हैं, पहले ही आगाह करते हैं, ये फितने से बचो। ये फितना ऐसा फितना है कि औरत को नंगा किया जाए मर्द के सामने, मर्द को नंगा किया जाए औरत के सामने। ये इतना बड़ा फितना है कि इसकी वजह से बेहयाई आम हो जाती है, शैतान को भी शर्म आ जाती है। और एक बात देखो, शैतान कितना चाल चलता है। शैतान पहले ही हमला अटैक ये नहीं करता कि शिर्क करो, पहले ही हमला कत्ल करो, ऐसे बड़े बड़े गुनाह नहीं बोलता शैतान। हल्के से, धीरे से दाखिल होता है, एक एक सीढ़ी को चढ़वाता है, छोटे छोटे गुनाहों की आंख दिलवाता है। अरे बात ही तो है, बात करने में क्या हुआ? अजनबी औरत से बात करना और अजनबी औरत का लचकदार आवाज में बात करना, ये सारी चीजें ख्वाहिशों को बढ़ाना और मुआशरे के ईमान को खराब करना है। और हम देखते ही ये मौजूद मैं आज इसलिए चुना कि हमारे लिए ये इसलिए जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। हमारे घरों में ईमान खत्म होता जा रहा है। आज हम मुसलमान
مثالی مسلمان بننے کے بجائے ہم بدنام ہوتے ہیں. ہماری عورت مثالی عورت بننے کے بجائے عورت بدنام ہو رہی ہے. اور کئی عورتیں تو ایسی ہیں کہ برقع بھی پہنی بدنام کر رہی اسلام کو. برقع اور ایسے بھی بدنام کر رہے ہیں اسلام کو. یہ اس لیے بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. گھر گھر گلی گلی یہ شکایتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور اس کا بڑا سبب کون ہے میں بولوں؟ یہ برا نہیں لگے گا, یہ غلط بھی نہیں ہے, شاید لوگوں کو چبھے تکلیف ہو. یہ آج کا موضوع ہے ہی ایسا کہ بہت سارے لوگوں کو دل دکھے گا. نئے نئے فیشنوں کو اپنے بچوں کے اوپر لا کے تھوپنا کیا نہیں ہو رہا؟ آج چھوٹی بچی ہے, ایسے کپڑے پہناتے ہیں کہ وہ بڑے ہونے کے بعد بھی اس کو چھوڑنا پسند نہیں کرتی. وہ ایسے ایسے ڈیزائننگ ڈال گا تو یہ مہندی یا کچھ ایسے ان کو سنگارنا, ان کو زیورات کو پہنانا, ایسی عادتیں جو بچپن سے ہی آپ ڈلوا رہے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد آپ کی بات کیوں سنیں گے؟ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, سب سے بڑی ذمہ داری سرپرستوں کی. ولی بولے تو کون؟ نکاح کے موقع پر میں اور آپ سنتے نہیں, بچی کے بابا کو بلاؤ, 2 گواہوں کو بلاؤ. ولی بولے تو وہ ایک نہیں ہے. ولی سرپرست باپ, چاچا, ماموں, خالہ, خالو, یہ جتنے بھی بڑے ہیں جن کی بچی کا رشتہ بہت زیادہ قریب ہے, قریب تر ہے, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے بچی کی تربیت کی. بچپن سے لے کر جوان ہونے تک بچی کی دیکھ بھال, اس کی خیریت کا خیال جیسے ہم کرتے ہیں. نہیں بول رہے خرچ کرو, بہت اچھا کرتے, تربیت کرو, ہاں یہ نہیں ہوتا. یہ مت بولو خبر کو, اجتماع کو لانا ہے, نہیں بچی کو ایگزام ہے, بیان کو لے جانا ہے, جمعہ میں مسجد میں پڑھنے کا انتظام ہے بھائی الحمدللہ, آنے نہیں جمعہ کو نہیں آ سکتے ہمارے اور کام کئی پورے پکانا رہتا. کچن کے حوالے کر کے ظلم کر رہے ہیں ایک طرح سے, آپ بھی ساتھ دو نا. اگر وقت پڑ رہا ہے, تربیت کا معاملہ ہمارے سامنے کھڑا ہے, تو کل قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کرے گا. یہ ولی جو ہے ذمہ دار ہے, سگنیچر کر کے ہٹ گیا بس میری ذمہ داری ہو گئی, ایسی بات نہیں ہے. قدم قدم پہ اس کی تربیت کا خیال, قدم قدم پہ اس کے قدموں کو پھونک کے رکھنے کی تربیت دیکھنے دکھانے کی ذمہ داری آپ کی اور ولی کی ہے. ہم نے بلا دیا میرے بھائی, ایمان سکھانا ہم نے بلا دیا. تربیت کے نام پہ ہم نے تعلیم کو دے دیے, ڈگریاں کو دے دیے, ارے اللہ اور اس کے رسول کا ہم نام کبھی نہیں سکھائے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں, شکوے شکایتیں خود نہیں کر رہے اور اوروں کو یہ بچے ہماری بہتات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, یہ فخر بھی کرتی. ارے ماڈرن زمانہ ہے بھائی, نیا زمانہ ہے, یہ پرانی باتیں چھوڑو. استغفر اللہ العظیم, اللہ رحم فرمائے. کئی چیزیں ہم دیکھتے ہیں, ولیاں خود یعنی سرپرست خود اپنے بچوں کو بگاڑ رہے میرے بھائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, متفق علیہ حدیث ہے, ما ترکت بعدی فتنۃ, کیا بول رہے اللہ کے نبی, میرے بعد سب سے زیادہ جو فتنہ باقی رہے گا, اضر علی الرجال, جو مردوں کو تکلیف دے گا, وہ کون سا ہے؟ من النساء, عورتوں کی طرف سے ہے. عورت کی طرف سے سب سے زیادہ فتنہ مردوں کے اوپر یہ عورتوں کی طرف سے ہونے والا ہے, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا سورۃ النساء میں, سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, دل میں خواہشیں ہیں نا ہمارے, کیسی خواہشیں ہیں دیکھو, کتنے ہیں یہ خواہشات. ہم جب باہر جاتے ہیں, مسجد میں ہیں الحمدللہ, امن اور سکون سے ہیں, اللہ کی باتیں سن رہے, نماز پڑھ رہے, ذکر میں ہیں, دل اطمینان سے ہے. باہر گئے, نفس ہمارا دشمن ہے, اور یہ وسوسے, یہ ماحول, یہ شیطان کے وسوسے, سب دشمن ہمارے بیٹھے ہیں. اس کے لیے ایک ہی سولوشن, ایک ہی علاج اور ایک ہی تلوار کی کاٹ ہے, وہ ایمان. اس ایمان کو ہم نے ٹھنڈا کر کے رکھا ہے میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ فرمائے دیکھو تمہارے لیے فتنہ, بہت بڑا فتنہ, یہ عورتوں کا فتنہ ہے. اللہ نے خوبصورت بنایا دنیا میں, مال کو, دولت کو, سونا سونا چاندی, یہ جانور جو پالتو جانور ہے جس کو پالنے میں بڑا شوق ہے لوگوں کو, یہ بھی تمہارے لیے یہ خواہشات ہیں تمہارے, اس کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے. اس خوبصورتی کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کو بھولے ہوئے ہیں, اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے یہ فتنہ انسان کو عذاب میں مبتلا کر رہا ہے میرے بھائی. اور ایک بات دیکھو, اتنا بڑا نازک مسئلہ ہے, اس قدر نازک مسئلہ ہے عورتوں کے معاملے میں,
سعید بن مسیب رحمہ اللہ، جانتے ہیں آپ، یہ سب سے بڑے تابعی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، اور ان کے بارے میں صحابہ کیا بولتے تھے کہ ان کو اللہ کے نبی اگر دیکھتے تو بہت خوش ہو جاتے، اتنے پاک آدمی، نیک آدمی۔ ان کے بارے میں آتا وہ فرماتے ہیں واللہ لا تأمنونی علی النساء، عورت کا معاملہ اگر میرے اوپر بھی آ رہا ہے تو میرے اوپر تم بھروسہ نہ کرو۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال، 80 سال کی عمر میں، ارے بوڑھے ہیں بھائی، کیا کرنا ہے، پردہ کرو نہ کرو، کیا عام باتیں ہیں آج، بوڑھا ہے آدمی، ان سے پردہ کیا ہے۔ عورت کے معاملے میں اگر بات آئی، میرا کیس یا مسئلہ چل رہا تو میرے اوپر بھی بھروسہ نہ کرو۔ یہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے میرے بھائیو، 80 سال کی عمر میں ہم اس کو بہت معمولی سمجھے گی، بہت عام سمجھے گی، اس کو بہت کامن سمجھے گی، بہت ہلکے میں لیتے ہیں ہمیں۔ یہ ہلکا پن نہیں ہے، یہ بزرگان دین ایسے ہی چپکے نہیں بولے، یہ کتنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی بولے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوئی جو پیشن گوئی کے طور پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صنفان من اہل النار فی امتی، دو ایسے گروہ ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دو ایسے گروہ ہیں جو ابھی میں دیکھا نہیں ہوں ان کو، اللہ کے نبی فرمائے لا اراہما، میں ان کو نہیں دیکھا مگر بعد میں آئیں گے، یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، اللہ کے نبی پیشن گوئی دے رہے۔ مطلب صحابہ کا زمانہ نہیں ہے وہ، بلکہ خیر القرون میں سے بھی نہیں ہے وہ، ایسے دو لوگ، دو طرح کے کیٹیگری والے بعد میں آنے والے، ان میں سے ایک قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، لوگوں کو دے گا تکلیف دے گی۔ کیسے تکلیف دیتے معلوم؟ جانور کے اوپر چھڑی لے کو مارتا نہیں، جانور چلانے والا، بیل چلانے والا، وہ ویسے تکلیف میں مبتلا کریں گے لوگوں کو، دے گا ضرور، کیا بھی نہیں ہے، چپکے ستانا، تکلیف دینا ہوتا نا، کار دینے ملے میرے تو چل بھی اس کا مذاق اڑائیں گے۔ کیسا مذاق اڑاتے؟ اتنا مذاق اڑاتے کہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی۔ میرے بھائیو، ایک گروہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بعد میں آنے والا ہے، جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج ظلم بے جا ہوتا ہے، چپکے ظلم ہوتا ہے، ایسا ظلم کرنے والے جہنمی، یہ اللہ کے نبی فرما چکے۔ اور دوسرا گروہ عورتوں کا ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت، اللہ کے نبی فرماتے کہ ایسی عورتیں جو اپنی زینتوں کو ظاہر کرتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور اپنے سروں کی چوٹیوں کو ایسا کوہان، جو اونٹ کا جو بخت، بلکہ ایک علاقہ ہے بخت کا جو اونٹ ہوتا ہے، وہ اونٹ کا جو پیٹھ ہوتی ہے، پیٹھ کے جیسے کوہان چوندا ڈال لے کے چوٹی کو ایسا بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں، لوگ ان کی خوبصورتی کو دیکھیں اور ان کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ ایسی خواہش رکھنے والی عورتیں اللہ کے نبی فرما رہے یہ بعد میں آنے والے، مطلب اس زمانے میں نہیں تھے، یہ آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ نقاب میں بلکہ عورتوں کو کیا تعلیم دی گئی؟ اسلام دیکھو اتنا پاکیزہ ہے، سبحان اللہ، اسلام اس قدر پاکیزگی کا خیال رکھنے کو کہہ رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تمہاری اپنی زینتیں جو ہے اسے ظاہر نہ کرو۔ عورتوں کو، مائی بہنوں کو یہ تعلیم دی جا رہی، خواتین سے بھی یہ گزارش کی جا رہی، میری مائی بہنیں آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ زینتوں کو نہ دکھاؤ۔ کون سی زینتیں؟ اپنی بدن کی زینت، خوبصورتی اور زیورات کی خوبصورتی، باتوں کی خوبصورتی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے گردن، سر اور اپنے سینوں کو ڈھانک دیں، وَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ، اللہ حکم دیتے ہیں کہ تینوں جو اوڑھنی جو ہوتی ہے عورت کی، وہ پورا کا پورا ڈھانپ دیتی ہے، سر، گردن اور یہ سینے، جو کہ اوڑھنی کو اچھی طرح پہننے سے یہ تین محفوظ رہتی ہیں اور دوسروں کو مائل کرنے والی نہیں بنتی۔ آج ہم دیکھیں میرے بھائیوں، کھلی بات ہے کہ ہم باہر گئے تو کتنے ایسے نوجوان بھی اس فتنے میں مبتلا ہیں، اس فتنے کا شکار ہیں اور پیچھے پڑ جاتی ہیں، اور کیا نہ جانے، یہ پیچھے پڑنا، محنت کرنا یہ تو دور کی بات ہے، موبائل فون کا اتنا بڑا ہنگامہ اور اتنا بڑا تماشا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس قدر آسان ہو گیا گناہ کہ موبائل کھولو بس کوئی ایڈ آ جاتا ہے، اس ایڈ میں ننگی عورت ہماری نظر آ رہی ہے۔
शैतान देखो अपनी चाल में कितना कामयाब हो रहा, शैतान देखो अपने वसवसों को किस कदर आसान बना रहा। ये फितने में मुब्तला हर एक हो रही। इस्लाम तालीम ये दे रहा है कि आप अपनी निगाहों को आप हिफाजत करेंगे। वकुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू बिअबसारिहिम, औरतें अपनी निगाहों की हिफाजत करें, मोमिन मर्द अपनी निगाहों की हिफाजत करें। यानी ये निगाहें अगर हलाल और अच्छी रखना है तो हम बाजार में जाते हुए अपने मकसद से हमें जरूरत होना, अपने मकसद से हम ध्यान देना, इधर उधर अगर तवज्जो दे लिए, बाजार गए दुआ ना पड़े और वापस आने से पहले कितने गुनाह तुम्हारे ऊपर बोझ बन के रह जाएंगे। घर आप अकेले नहीं आते, उस वक्त गुनाहों को धो के आते, गुनाहों का एक बस्ता तुम्हारे साथ रह जाता। इसीलिए आदाब जो है उसको अपनाना। बाजार में गए दुआ की पाबंदी, और रास्ते के जो आदाब है उसकी पाबंदी। और अगर हमें अजनबी औरत नजर भी आ गई तो अपनी निगाहों की हिफाजत अपनी करनी चाहिए। देखते रह गए एक ही निगाह, इस्लाम में इजाजत है ना मौलाना लंबी निगाह देखेंगे वो तो देखना नहीं। ख्वाहिश से जो निगाह जब बन रही ये शैतान की तरफ से। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला ततबअ नज़रतुन नज़रा, निगाह जब पड़ गई उस निगाह के पीछे निगाह न लगाओ। ये जो दूसरी निगाह होती है वो शैतान का तीर होता है, वो चुभ के तकलीफ दिए बगैर नहीं रहता। तो मेरे भाइयों, यहाँ हमें गौर करने की बात यह कि हम अपनी माओं को बताएं, अपनी बहनों को बताएं, अपनी बेटियों को बताएं कि ये आदाब को अपनाओ। और बुरखे भी देखो औरतों को कैसे कैसे आप दिलवा रहे हो, इसके ऊपर तवज्जो दो, इसके ऊपर तवज्जो दो। ये मर्दों की जिम्मेदारी है, पैसा उनके ऊपर खर्च करना पूरा फर्ज आपका है। अगर वो अकेली जा रही खरीद रही, आप दे दिए ही इजाजत खरीदने की तो जायजा लेना जरूरी है। जायजा नहीं लिए, बुरखा ऐसे भी पहनती हैं औरतें, ये जो अंदर की जीनत को छुपाने के बजाय बाहर की जो जीनत है बुरखा, उस जीनत का जो बड़ा फुटना हो जा रहा है। कहने वालों ने बड़ा अच्छा कहा, काले बुरखे को भी एक ताज़ा फितना कहिए, काले बुरखे को भी एक ताज़ा फितना कहिए, पर्दा नहीं पर्दे का जनाजा कहिए। बुरखे के नाम पे भी औरतें जो हैं ऐसे फिट पहनती हैं कि उनकी पूरी शक्ल दिखे लोगों को, या ऐसे पतले पहनते हैं कि अंदर के पूरे हुलिये भी बुरखे के दरीचों से झांकते हैं, बोलते ना, ऐसे अंदर का पूरा हुलिया नजर आ जाए। ऐसे बुरखों को भी बचना है औरतें। और मेरे भाइयों, हमारे लिए जो जिम्मेदारी है, जो जरूरी है बातें, ये जो फितना का जरिया बन रहे, उन खवातीन को भी चाहिए कि फासलों को इख्तियार करें। मर्दों के बीच फासला अपनाना, कहीं पर गाड़ी में बैठ गए एक मर्द एक औरत तो तीसरा वहां शैतान होता है। यह हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। ये खाली बात नहीं है, ऐसे ही हम बोलते नहीं, ख्यालात अच्छे रहना, दिल अच्छा रहना, मगर असबाब जो है बिगाड़ने के, उन असबाब में भी आप नहीं रखना, ये भी जरूरी है। जो कुर्बते गुनाह या कुर्बते जिना है, मतलब ये कि रास्ता जो बना रहे हैं गुनाह को अपनाने का, गुनाह में ले जाने का रास्ता है, वो रास्ता भी हराम है, वो रास्ता भी तुम्हारे लिए हराम है। इसीलिए हम लोग मर्द हजरात खास तौर से 4 मर्दाने बैठे हैं, औरत का टॉपिक हमेशा कभी भी नहीं रहा। खास तौर से जब जीवत की बात है या औरत के शक्ल सूरत किरदार की बात है तो हमारे लिए इजाजत है नहीं है। एक मुखन्नस था मदीने के अंदर, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके भाई दोनों बेटे थे, मुखन्नस मालूम ना, मर्द भी ने औरत भी ने, तो वो आके बोल रहा है हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह से, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई से अब्दुल्ला, उनसे बोल रहा मुखन्नस, देखो ताइफ जब पता होगा ना वहां की एक औरत है, फलां औरत है, ये इस तरह से हुलिये बता रहा, आती तो ऐसे जाती तो ऐसे, हुलिये बना के बता रहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आए, तशरीफ लाए और गुस्सा किए और उसको सख्त मना किए। न सिर्फ मना किए बल्कि उसको कहा कि गांव से निकल जाओ, जलावतन हो जाओ, बहिष्करण अल्लाह के नबी उसको कर दिए, निकल जाओ यहां से।
اسے نکال دیے مدینے سے، اور صحابہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہفتے میں ایک مرتبہ آتا، وارم کے ہفتہ بھر کے کھانا لے جاتا، پھر بھاگ کے لے جاتا۔ اللہ کے نبی کبھی مجھے نہ دیکھیں، مجھے ڈانٹیں گے۔ دیکھو اتنا بڑا نازک مسئلہ ہے میرے بھائیوں، یہ گناہ بہت بڑا، بہت بڑی بات ہے، یہ گناہ کی طرف لے جانے والا رستہ بھی یہ حرام ہے۔ اسی لیے فلا تخضعن بالقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ بتائیے، اپنے ازواج کو بتائیے، ازواج مطہرات کو یہ تعلیم دیجیے کہ وہ پردے کے پیچھے جب بات کرتی ہیں تو ایسے ہر لچک پن میں بات نہ کریں، اتنی آواز ہے ان کی، اس آواز کی وجہ سے جو سننے والا بیمار ہے، بیمار دل والا ہے، تو وہ چپکا کے رکھے گا اپنے دل کو، اٹکا کے رکھے گا اپنے دل کو، اور اس کے پیچھے لگا رہے گا۔ اس سے فتنے پیدا ہوتے۔ اوپر بھی ہے جگہ، اوپر انتظام ہے، وہ جانے والے جو پیچھے سے اوپر چل جائیں، اوپر ہے انتظام، عورتوں کے لیے بھی اوپر انتظام۔ تو میرے بھائیوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ خواتین کو یہ بہت ساری چیزوں کو اپنانا، اپنے پردوں کو، اپنی زینتوں کا خیال رکھنا، اپنے پردے کا حقیقی جو پردہ ہے اس کو اپنانا، اور مرد کے اجنبی مرد کے بیچ میں فاصلہ کرنا۔ اور ایک بات دیکھو بہت عام ہے ہمارے بیچ میں، کون سی بات معلوم؟ چاچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، ارے بھائی بہنا، ہمیں بھان بہنا، پردہ ہے ان کے بیچ میں معلوم۔ اس کے باوجود ہمیں کیا کرتے ہیں، اتنا عام، یعنی اختلاف کے جو فنکشن ہوتے نا، دیکھتے نا ہمیں شادیوں میں کیسے کیسے اختلاف ہے، یعنی مرد اور عورتوں کا ملنا ہے، اس میں مذاق اس قدر کر کے جو بیوی سے کیا جاتا مذاق، بیوی کو جو چھوتے نا جسم کے حصوں کو، وہ حصوں کو ایک بھائی چھوڑا بہن کو، جنازہ ہے میرے بھائیو یہ بے شرمی کا۔ شرم کو بیچ دیے ہیں آج مسلمان، اسلام والے ہی، مگر اسلام کے اوپر عمل نہیں ہے۔ عورتیں تو عورتیں، عام بات، دلہن کو سجا سجا کے پورا وائرل کرتے ہیں، فوٹو ویڈیو۔ اب گہرائی میں گئے تو بہت ساری باتیں آپ بہتر جانتے میرے سے بھی، کیسی کیسی باتیں۔ مائی بہنیں ذرا ماضی میں جاؤ، پیچھے کے مسلمانوں کو دیکھو، وہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر مالک تھے، وہ اسلام قبول نہیں کرے، ان کو چھوڑ دیے، اسلام والا نہیں ہے تو وہ خود بخود نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ اپنے بیٹے انس رضی اللہ عنہ کو لے کے نکل کے آ گئے اللہ کے نبی کے پاس، آ کے انس رضی اللہ عنہ کو ہبا کرتے تھی ام سلیم، ان کے پاس ایک رشتہ آتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مالدار، رشتہ بھیجتے ہیں۔ حضرت ام سلیم بولتی ہیں اے ابو طلحہ، میں چاہ کر بھی، میں نہ چاہتے ہوئے بھی، خواہش تو ہے مگر نہ چاہتے ہوئے بھی میں رشتے کو تمہارے رشتے کو ریجیکٹ کرتی ہوں، انکار کرتی ہوں۔ ابو طلحہ وہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تو ام سلیم کہتی ہیں اے ابو طلحہ، میں مسلمان ہوں، مومنہ ہوں، اور تم اسلام سے دور ہے، کافر ہو تم، یہ رشتہ ہمارا نہیں بننے والا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً کہتے ہیں اگر میں نے اسلام کو قبول کر لیا تو اگر تم ایمان والے بندے، پاکیزگی کو اختیار کرنے والے بندے، تو میں نہ صرف نکاح کروں گی بلکہ مہر بھی یہی اسلام اور ایمان ہوگا۔ ایسی خواتین، سبحان اللہ، ایسی خواتین کو ذرا دیکھو، مثال بناؤ، نمونہ بناؤ مائی بہنیں۔ اور آپ کو ضروری ہے کہ یہ باتیں بتاؤ، ایک واقعہ میں بتاؤں گا ضرور، بڑا پیارا واقعہ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ایک خاتون آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے بولتی ہیں اللہ کے نبی دیکھو دلوں کو ضرور چھوئے گا آپ کے، نہ چھوئے تو میرے کو بول رہا۔ ایسا بڑا پیارا واقعہ میں بتا رہا ہوں۔ ایک عورت آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے اللہ کے نبی میرے حق میں دعا کیجیے، آپ میرے حق میں دعا کیجیے، میں درخواست کرتی ہوں، مجھے مرضی کا دورہ پڑتا ہے، دورے میں بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس خاتون سے دیکھو میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، تمہارے کو شفا مل جائے گی، مگر اس سے بہتر عمل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تم صبر کرو اللہ جنت دے گا۔ تو وہ خاتون کہتے ہیں اللہ کے نبی ٹھیک ہے میں صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے، ایک تکلیف پہ میں صبر کروں گی، مگر اتنا دعا کیجیے کہ میں جب دورے کی وجہ سے میں پڑ جاتی ہوں، گر جاتی ہوں، میرے بدن سے کپڑے سرک جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، میرے جو حیا والا جسم ہے وہ عام لوگوں کے سامنے نظر آنے لگتا ہے۔ اے اللہ سے مجھے آپ دعا کیجیے کہ یہ سطر میرا چھپ کے ہے۔ سمجھے میرے بھائیو،
ذرا غور کرو کیسی حیادار خواتین تھی اس ٹائم کی، اس وقت کی عورتیں، سبحان اللہ، خواتین اس قدر باحیا تھی میرے بھائیوں۔ ہمیں چاہیے ایسی عورتوں کے سبق ہم پڑھائیں، ایسی عورتوں کے مثالیں، نمونے ہم بتائیں۔ ہم ہیں فنکشنوں میں، درگاہوں میں لے جانے کے لیے بہت ریڈی ہوتے، تیار رہتے، جمعہ کو مسجد کو بلا لیتا ہو گئی، بولے تو میں دیری سے جاتا ہوں، 1 بجے کے بعد جانا، جمعہ ہے ٹائم ابھی، میں دیری سے جا رہا ہوں، بیوی کو کہاں سے لے جاؤں؟ میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو بھی بعد میں آ رہے، دیکھو جمعہ پورا آدھا گھنٹہ یا 5 منٹ زیادہ ادھر ادھر آپ مکمل خطبہ سنیں گے تو آپ کو فائدہ پہلے ہوگا اور تربیت آپ اپنے بچوں کو دیں گے۔ اور یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارا مسلم معاشرہ جو بھی ہے، مسلمانوں کے گھرانے جو بھی ہیں، ان تمام گھرانوں کی حالتیں سامنے رکھ کے میں بولوں گا، کیا آپ اطمینان میں دیں کہ آپ کی بچی کو ڈگری دینے کے لیے اسکول بھیج رہے، کالجوں کو بھیج رہے، کیا وہ اطمینان سے ہے؟ آپ مطمئن ہیں اپنی بچی سے؟ پوچھو ذرا، کیا کیا ایسے ظالمانہ حرکتیں ہم دیکھ رہے بچیوں کے معاملے میں، اسکول جانے والی بچی کے اوپر اتنا ظلم، اور اسلام تو دور کی بات ہے، اپنے کردار کو بھی دیکھ رہے بچیاں اور شکایتیں کرنے پہ آ جا رہے ہیں، اور گھروں میں ایسے ہر گھر کی کہانی بنی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے ذمہ داروں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی طرف سے ایک ایسا اسکول ہو جس میں مسلمان صرف اپنے کردار کو سنوار سکے، اپنے ایمان کو بچا سکے۔ میرے بھائیوں، ایمان آج بچ کے نہیں ہے، ایمان کا جنازہ اٹھ رہا ہے میرے بھائیوں۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پہلے جو اول ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جمعہ کا وقت ہوا تو دوڑ جاؤ، دوڑ کے آتے نہیں ہیں، ہمیں غفلت میں ہے، یہ غفلت کی سزا ہے کہ ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے بگاڑ رہے ہیں۔ یہ غلط نہیں، جھوٹ نہیں ہے بات، اپنے ہاتھوں سے ہم بگاڑ رہے ہیں۔ وہ جو میں اور آپ بن رہی، ابھی میں بتایا نا، ولی بولے تو خالی سگنیچر کر دیا، میری بچی کا بوجھ میرے سر سے اتر گیا، یہ نہیں ہے۔ ولی کا مطلب یہ کہ وہ بچی کی تربیت، وہ بچی کو اچھی طرح اسلام دینا، ایمان دینا، اور ایسا رشتہ جو ایمان والا بن کے رہے، ہمیشہ محبتوں میں رہے، اسلام والے ہم دین کو دیں۔ مگر افسوس، سب افسوس میرے بھائیوں، بچیوں کا رشتہ ہم ڈھونڈتے بھی ہیں، بچی اگر ناپسند بھی کرے تو میرے ماں باپ ناراض ہیں، میرے انہوں ناراض ہیں، اس لیے میں شادی کر لیتی ہوں، اگر وہ بینک والا بھی ہو، اگر نوکری والا بھی ہو، بے نمازی ہے تو بھی پرواہ نہیں۔ ایسی باتوں میں بچیاں ہمارے آگے بڑھ جا رہی، اپنے ایمان کا گلا گھونٹ رہی۔ یہ سب گناہ، یہ غلطیاں اب ہمارے کو نظر نہیں آ رہے، جو جن کو نظر آئے ہیں ان سے پوچھو، جو درد میں مبتلا ہیں ان سے پوچھو کہ کتنا ان کو تکلیف جھیلنا پڑا، اپنی بچی کو ان کے حوالے کر کے، بے نمازی کے حوالے کر کے۔ میرے بھائیوں، میں یہی بتاؤں گا خلاصے کے طور پر، آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو ماڈل زمانہ، نیا زمانہ، ترقی یافتہ زمانہ ہم بول کے اسلام کے تعلیمات کو پیچھے ڈالیں گے تو یہ یہودیوں کی چال بازی، یہودیوں کا بڑا مشن ہے، یہ کامیاب ہو رہا۔ سمجھو کہ مسلمان ناکام ہو رہے ہیں، سمجھو کہ مسلمان نام کے ہی اسلام ان کے دلوں میں نہیں پہنچا، اسلامی تعلیمات کا اثر، اس کی لذت وہ نہیں لے سکے گی۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ خلاصہ یہی بتاؤں گا کہ آپ اپنی بچیوں کو، اپنے عورتوں کو، اپنے گھر کے ہر عورت کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ جہاں اہم مراتب ہیں، جہاں پردے کا انتظام اچھی طور پہ ہے، مسجدوں کے اندر خاص طور سے جو پروگرام ہوتے ہیں، اس مسجد میں بھی اتوار کو عورتوں کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے، اور جمعہ کے دن بھی مستورات کے لیے اچھا خاصا انتظام ہے، اوپر بھی بنایا گیا، نیچے بھی بنایا گیا، الحمدللہ۔ مقصد یہ ہے کہ عورت کو دین ملے، عورت کو تربیت ملے، عورت کو اس کا کیا حق ہے شوہر کا وہ معلوم کر سکے، اور عورت کے ذریعے سے دوسرے جو فتنوں میں آج مبتلا ہو رہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکے، ایمان کو بچا سکے۔ بہرحال اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کی ایمان کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عورتوں کی بھی تعلیم اور تربیت کو اس کے اوپر توجہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو یہاں جتنے بھی حاضر ہیں بیٹھتے ہیں، اللہ تمام کو ایمان کی حفاظت میں، ایمان کی لذت کو محسوس کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مرتے دم تک ایمان کے اوپر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت جب آتی ہے اس کے سکرات سے، اس کی تکلیفوں سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ موت کے بعد کی تیاری بھی کرنے کی توفیق عطا
عطا فرما, قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے. جن جن کو بھی ہم نے قبر میں پہنچاتے ہوئے دیکھا اللہ عبرت حاصل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. آج وہ گئے ہیں تو کل ہمیں بھی جانا ہے, اللہ اس کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. اے اللہ موت یقینی ہے, اس کو یاد رکھنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. موت ایک بہت بڑا سبق ہے, اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دے. ایمان سے قریب کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. جنت سے دور کرنے والے اعمال سے ہم سب کو بچا لے, ان اعمال سے دور رکھ دے, اور جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں اس کو کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. جہنم میں لے جانے والے اعمال بھی ان سے دور کر دے ہم سب کو. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم سے روزانہ 3 مرتبہ پناہ مانگنے کی توفیق دے, روزانہ جنت کو طلب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں نے اتحاد کی توفیق عطا فرما, اتحاد کی برکتوں سے ہمیں مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلم برادری کا اور مسلم آبادی جہاں بھی ہے وہاں تربیت کے اڈوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما, تربیت گاہوں کو, تربیت کے مجلسوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. دعوت اللہ کا کام ہمیں کثرت سے کرنے کی توفیق دے. اے اللہ اسلام کو ہمیں پہلے سیکھنے والا بنا, دوسروں کو سکھانے کی ہم سب کو توفیق دے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ, جب آپ کو سانسوں میں پہنچا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم إنه تعالى جواد كريم.